बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 24 अप्रैल 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद आज से 8 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। उनकी वफ़ात का ऐलान तालिबान की शूरा की जानिब से और इसी तरह से जो उनके ख़ानदान के लोग हैं उनकी जानिब से 24 अप्रैल 2013 को किया गया था। इस एतबार से मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद की वफ़ात को आज 8 साल गुजर चुके हैं। उनकी 8वीं बरसी के मौके पर अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से ख़ुसूसी पैगामात के नशर करने का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक की जानिब से ट्विटर अकाउंट्स पर बाकायदा अफ़गान तालिबान के बानी इमारत इस्लामिया के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम को खराज तासीन पेश किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से जो बयानात जारी हुए हैं उनमें कहा गया है कि इस्लाम के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद दर्द रखते थे, इंतहाई रंजीदा हुआ करते थे। अफ़गानिस्तान की अवाम के लिए और आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर रखी थी। लिहाजा आज उनके जानशीन अफ़गान तालिबान और इसी तरह से जो उनके साथ जुड़े हुए मुजाहिदीन हैं वो मुल्ला मोहम्मद उमर अपने कायद को खराज तासीन पेश करते हैं और उनसे किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं और उनके ख्वाबों को तकमील कर रहे हैं और उनकी जो ख्वाहिशात थी अमेरिका को नेटो को अफ़गानिस्तान से निकालने की उसे पूरा किया जा चुका है। उनका छोड़ा हुआ मिशन अब भी जारी है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से जो बयानात जारी हुए हैं उनमें कहा जा रहा है कि मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरह से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह के बाद तीसरे उमर बने हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए गिरा कदर खिदमत सरअंजाम दी हैं। और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने लिए उन्होंने कुछ जमा नहीं किया लेकिन अपनी आवाम के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए वो जो जज्बात रखते थे उन जज्बात को उन्होंने पूरा किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। नाज़रीन काम मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद की जो सवाने हयात तालिबान के ज़राए अबलाग पर नशर हो रही हैं उनमें कहा जाता है कि 1960 के अंदर कंधार के एक गांव के अंदर आप पैदा हुए थे। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के जो ख़ानदान था, जो उनके वालिद थे, उनके दादा थे, उनके चचा थे, वो सब दीनदार थे। यहाँ तक कि वो मौलवी थे, वो उलमा के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद ने भी अपनी बाकायदा दरसी तालीम हासिल की है, दीनी उलूम हासिल किए हैं, लेकिन अभी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि 1980 के अंदर सोवियत यूनियन की जानिब से, रशिया की जानिब से जारियत हो गई और इस जारियत के ज़रिए से पूरे अफ़गानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। उस मौके पर मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद की उम्र 30 साल से भी कम थी कि उन्होंने जिहाद के अंदर शमूलियत का ऐलान किया और मुसलसल 14 साल तक जिहाद के लिए वो अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे। यहाँ तक कि उनके बारे में उनके साथी कहते हैं कि उन्होंने सोवियत यूनियन के, रशिया के इतने टैंक तबाह किए कि उनका आज तक उनकी तादाद भी नहीं गिनी गई। और इसी तरह से मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रॉकेट के इस्तेमाल में, जो रॉकेट के ज़रिए से हमले किए जाते थे, वो ख़ास तौर पर महारत रखते थे और इसमें कुर्बानियाँ भी दी हैं, कई बार ज़ख्मी भी हुए हैं। यहाँ तक कि रशिया के ख़िलाफ़ जंग के दौरान आपकी एक दाईं आँख भी ज़ाया हो गई थी। फिर उसके बाद नाज़रीन काम कहा जाता है कि जब जैसे ही सोवियत यूनियन की जंग ख़त्म हुई तो आपने अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल करने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी, ख़वातीन पर जिनसी ज़्यादतियाँ, तशद्दुद और इस तरह के वाक़यात इस कदर बढ़ चुके थे कि मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद को ग़ालिबन 1996 के अंदर तालिबान की बुनियाद रखना पड़ी और उसके ज़रिए से फिर उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करके दिखाया। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर पहली इस्लामी हुकूमत भी कायम की जिसे पूरी दुनिया के अंदर एक आइडियल इस्लामी हुकूमत भी माना गया। और फिर 2001 के अंदर अक्टूबर 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने जारियत कर दी और उसके बाद मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद अपनी वफ़ात तक अमेरिका के ख़िलाफ़, नेटो के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। यहाँ तक कि 2013 के अंदर वो एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गए और एक छोटे से घर में वो रिहाइश पजीर थे। अमेरिका ने, नेटो ने और इसी तरह से यूरोप के दीगर बड़े बड़े ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से बाकायदा तहक़ीक़ात की। $1 मिलियन भी उनके सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी कि मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद और इसी तरह से उनके जो दीगर साथी हैं इनके बैरून ममालिक के अंदर जो असासे हैं, एसेट्स हैं, उन्हें मुंजमद किया जाए और इनके कोई बैंक बैलेंस हो, बैंक अकाउंट्स हो। तो मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद का ना तो कोई अपने नाम से, ना कोई
فرضی نام سے کوئی بینک اکاؤنٹ تھا اور نہ ہی اسی طرح کی کوئی جائیداد تھی کہ جسے ضبط کیا جائے یا منجمد کیا جائے. یہاں تک کہ ملا عمر مجاہد کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود بھی افغانستان سے باہر سفر نہیں کیا، کسی بھی ملک کے اندر علاج کے لیے وہ نہیں گئے، افغانستان کو نہیں چھوڑا، افغانستان کے اندر رہ کر وہ جہاد کی قیادت کرتے رہے اور افغان طالبان کو لیڈ کرتے رہے. آج پورے افغان طالبان کی جو قیادت ہے یہ اسی طرح سے جو افغان طالبان کے مجاہدین ہیں یا اسی طرح سے افغانستان کے اندر جو مسلمان ہیں، دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں، وہ اس عظیم مجاہد کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کی 8ویں برسی کے موقع پر. اور امریکہ کے خلاف جو جنگ شروع کی تھی، نیٹو کے خلاف جو جنگ شروع کی تھی، اس کو ان کے جو جانشین ہیں وہ آگے لے کر چل رہے ہیں اور وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یقیناً اس سے ملا محمد عمر مجاہد کی روح خوش ہوگی کہ ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو تکمیل کیا جا رہا ہے، مکمل کیا جا رہا ہے. اس وقت ناظرین کرام جو ملا عبدالغنی برادر جو سیاسی دفتر کے ایک سربراہ بھی ہیں، وہ ملا محمد عمر مجاہد کے ساتھی بھی ہیں، ان کے ساتھ ہر سفر میں بھی رہے ہیں. اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو دیگر جو طالبان کی بڑی قیادت ہے وہ بھی ملا محمد عمر مجاہد کی ساتھی ہیں اور ان کے وہ جانشین بھی ہیں، اچھے انداز سے اس معاملے کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. جہاں تک ناظرین کرام افغانستان کی کرنٹ اور تازہ ترین سچویشن ہے، اس حوالے سے جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ امریکہ کے فوجی انخلاء کے حوالے سے ہے. امریکہ کے وزیر دفاع نے اعلان کر دیا ہے کہ اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اس کے لیے جو علاقائی کمپنیاں تھیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھے، جو کنٹریکٹ تھے، انہیں معطل کرنا شروع کر دیا گیا ہے، ختم کرنا شروع کر دیا گیا ہے. مختلف کمپنیوں کے ساتھ افغانستان کے اندر امریکہ نے ایگریمنٹ کر رکھے تھے، وہ ختم ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہاں سے جو جنگی ساز و سامان ہے یا ضروری ساز و سامان ہے اسے نکالنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. اور امریکہ کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، وائس آف امریکہ اور دیگر ادارے، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور اس کے ساتھ B-52 بمبار طیارے وہ اس سے سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. 1 مئی سے امریکہ اپنے فوجی انخلاء کو شروع کرے گا، لیکن افغان طالبان کا یہی مطالبہ ہے کہ 1 مئی تک یا زیادہ سے زیادہ مئی کے اختتام تک مکمل امریکی فوجی انخلاء ہو جائے، ورنہ امریکیوں پر بڑے بڑے حملے ہوں گے. لیکن بہرحال ناظرین کرام امریکہ نے اپنے فوجی انخلاء کو شروع کر دیا ہے اور اس سے یقیناً طالبان کی کچھ جو خواہشات تھیں یا کچھ ان کے جو معاہدے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہے CIA کے چیف کی جانب سے، ہیڈ کی جانب سے خفیہ افغانستان کا دورہ. اس حوالے سے ناظرین کرام جو ایک بڑی نیوز ایجنسی ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ CIA کے ذمہ دار نے، سربراہ نے افغانستان کا خفیہ غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے اور افغان حکام کے ساتھ میٹنگ کی ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو پیچھے افغانستان کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کے مفادات کو پورا کریں گے، امریکہ کے مفادات کا تحفظ کریں گے یا نہیں کریں گے. اس حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ CIA کے 6 بڑے مراکز تھے افغانستان کے اندر، جن میں سے 3 تربیت یافتہ اور مکمل ایڈوانس وہ مراکز تھے، ان کو افغانستان کی کابل حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ مستقبل کے اندر CIA کی ضروریات کو افغانستان کی کابل حکومت پورا کر سکے. ناظرین کرام ایک طرف سے CIA پلاننگ کر رہی ہے کہ افغانستان کے اندر اپنی موجودگی برقرار رکھی جائے اور افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد بھی امریکہ کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، لیکن دوسری طرف سے امریکہ کے سینٹ کام کے جو جنرل ہیں وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ اگر امریکہ نے اپنی فوجیں نکالیں تو ایک دن بھی افغانستان کی فورسز، کابل حکومت کی فورسز نہیں چل پائیں گی اور وہ کولیپس کر جائیں گی اور وہ کسی بھی طرح سے طالبان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی امریکہ کی مدد کے بغیر. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض دعوے ہیں اور یہ محض خام خیالی ہے امریکہ کی، CIA کی، کہ وہ بلیک واٹرز کے ذریعے سے افغانستان کے اندر موجودگی رکھے گا اور افغانستان کے اندر اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے جس طرح چاہے گا خون خرابہ کرتا رہے گا. یقیناً افغان طالبان اس کے خلاف بھی پلاننگ کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ناظرین کرام افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہماری پیش قدمی جاری ہے اور اس پیش قدمی کے اندر ہم کابل حکومت کو اور ان کے اتحادیوں کو بڑی شکست سے دوچار کر رہے ہیں. ناظرین کرام گزشتہ 6-7 روز کی جو لڑائی ہے اس میں طالبان کے بھی درجنوں مجاہدین شہید کرنے کے کابل حکومت دعوے کر رہی ہے. دوسری جانب طالبان کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے حملوں کے اندر کابل حکومت کو بھاری نقصان ہوا ہے اور ایک ہفتے کے دوران کم از کم 400 کے قریب کابل فوجی ہلاک یا زخمی یا گرفتار کیے
لیے گئے ہیں اور اسی طرح سے 150 کے لگ بھگ کابل حکومت کے فوجیوں نے سرنڈر کیا ہے۔ یہ ناظرین کام افغانستان کی کرنٹ سچویشن ہے اور اسی طرح سے پاکستان افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی پہنچے ہوئے ہیں، جہاں ترکی کے وزیر خارجہ سے ان کی براہ راست ملاقات بھی ہوئی ہے اور افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجلاس کے اندر شرکت بھی کی ہے۔ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے، قیام امن کے لیے اور جو فیوچر میں عید کے بعد جو افغانستان کے حوالے سے سمٹ ہو رہی ہے اس کے لیے بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ افغان طالبان پاکستان کے ساتھ مشورے بھی کرتے ہیں، پاکستان کی بات بھی مانتے ہیں اور پاکستان ہی کے ذریعے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ افغانستان کی جنگ سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے شاید ہی کسی اور ملک کو ہوا ہو، لہٰذا غیر ملکی فوجوں کے انخلا سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکستان سے اگرچہ اشرف غنی نے مدد مانگی ہے کہ پاکستان کی آرمی اشرف غنی کو سپورٹ کرے، لیکن پاکستان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ افغان عوام کا جو فیصلہ ہوگا، جسے افغان عوام پسند کریں گے، پاکستان اسے سپورٹ کرے گا۔ یقیناً افغانستان کی جو عوام ہے وہ افغان طالبان کی حکومت کو پسند کرتی ہے، لیکن دوسری طرف سے بھارت جو پاکستان کا پکا دشمن بھی ہے اور افغانستان کے اندر سے بیٹھ کر بلوچستان کے اندر، پاکستان کے اندر سازشیں، دھماکے، دہشت گردی کرواتا ہے، وہ کابل حکومت کو یقین دہانیاں کروا رہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اگر امریکہ افغانستان سے نکل بھی جائے تو ہم آپ کو فوجی امداد دیں گے، فوجی جو اہلکار ہیں وہ آپ کے پاس بھیجیں گے، اسلحہ دیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ بھارت تباہی سے دوچار ہے، آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ سڑکوں پر، چوراہوں پر دم توڑ رہے ہیں اور مودی حکومت افغانستان کی پراکسی وار لڑنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہا ہے، اشرف غنی کو یقین دہانیاں کرا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔